قرآن کے ساتھ وابستگی اور قرآن کے ساتھ تعلق، چونکہ دور حاضر میں کافی ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ان کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن عظیم الشان، یہ برکت کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، وہ بزرگ، وہ نوجوان، وہ بچہ خوش قسمت ہے کہ جو ہر روز صبح اٹھ کر اس کی زیارت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہم رات کا جو اکثر وقت ہے ہم موبائل پہ گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ صبح نماز فجر کے لیے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، نماز فجر بھی ہم نہیں ادا کرتے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، ایک وہ وقت تھا کہ جب میں اپنے بچوں کو خود پہلے اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، پھر اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر نماز کی ترغیب کیا کرتی تھی، ان کو دعوت دیتی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص خود صبح کی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ اپنے بچوں سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ میرے بچے میرے پیچھے سارے ثواب کریں گے، پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے تو انہیں تعلیم ہی نہیں دی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹے صبح میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو یہ تعلیم دے، قرآن کا درس دے، پھر اللہ کی عزت و جلال کی قسم علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی بچہ تمہارے لیے سرمایہ بن جائے گا۔ جب تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، تمہارے پیچھے سارے ثواب کرے گا، نماز پڑھے گا۔ نماز کے بعد اگر وہ دعا نہ بھی کرے تو دوران نماز بھی ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نماز پڑھیں گے، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پھر ہمارے بچے بھی اسی کام پہ لگ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نماز فجرانہ واجبات ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک وہ نسخہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں آپ ایک طرف رکھ دیں، صرف ہاتھوں میں قرآن لے کر نکل جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن پاک کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، جو وابستہ ہیں، پھر قرآن عظیم الشان ان لوگوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، کوشش یہ ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے۔ اگر عمر کا تقاضا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا، دل میں حسرت ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں مگر پڑھ نہیں سکتا، تو قرآن یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس دلچسپی رکھنے والے شخص کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسے تو ثواب ملتا ہے، مگر دوسرا کیا ہے، اس کے دل میں تڑپ موجود ہے، ایک تمنا آرزو رکھتا ہے کہ مالک اگر میں بھی تیری کلام کو پڑھ لیتا تو میں بھی صبح شام پڑھتا۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں یہ طلب اور تمنا ہے تو ایسا کرے کہ نماز فجر کے بعد یا جب بھی اسے موقع ملے تو قرآن کو کھول کر اس کی زیارت کرے۔ کیا کرے؟ صرف زیارت کرے۔ بلکہ ایک مفہوم ہے کہ ایک شخص تھا، وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا تھا، صبح نماز کے لیے آتا، لوگ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے، دل میں وہ کڑن محسوس کرتا، غمگین ہوتا کہ یہ ہمارے محلے دار سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، کاش مجھے بھی یہ کلام پڑھنا آتا، میں بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھتا۔ تو کیا ہوا کہ وہ شخص کیا کرتا، گھر جاتا، سب سے چھپ کر قرآن کو چوم کر کھول کر اس کے اوپر جتنی بھی سطریں تھی ہر سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا کہ مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا، میں پڑھنا نہیں جانتا، مگر جو بھی لکھا ہوا ہے، حق لکھا ہوا ہے، میں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں پر اس پر عمل بھی کروں گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب یہی شخص فوت ہو کر قبر میں جاتا ہے تو وہی قرآن جو اس نے پڑھا نہیں تھا، صرف یہ کہا تھا کہ حق کیا سچ ہے، وہی قرآن اس کے لیے شفاعت کر دیتا۔ یعنی جب دنیا کی تمام چیزیں
دوست یاری یہاں تک ہے، آپ کی تعلق داری ختم ہو جائے گی، بچوں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمام لوگ آپ کو قبر میں اتار کر واپس آ جائیں گے، چونکہ معاملات ہیں۔ دوست کہتا ہے جلدی کرو، وقت مختصر ہے، والے دار کہتے ہیں ہم نے اور کام کرنے ہیں، کوشش کریں کہ جلدی سے دفن کیا جائے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، جہاں تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے وہاں اللہ کا قرآن آ جائے گا، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ پیغام آپ کو لوگوں یہ دینا ہے کہ اپنے بچوں سے موبائل چھین لیں۔ دور حاضر کے علماء کرام فرماتے ہیں، عالم دین کی میں نے گفتگو سنی ہے کہ اپنے بچوں کی کچھ چیزوں پہ نظر رکھیں۔ میرا حق بنتا ہے آپ تک پیغام پہنچانا۔ کس چیز پر؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ کمائی نہیں کرتا، کالج سے گھر آتا ہے، اس کے پاس ایک بڑا موبائل ہے یا اس کے پاس گفٹ ہے، پتہ کریں گے گفٹ کس نے دیا، کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ اگر آپ کا بیٹا جوان ہے، آپ کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہیں تو وہ سیم جاتا ہے، لیپ ٹاپ اس نے آف کر دیا، موبائل بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تحقیق کریں، پوچھیں اس کی چہرے کی کیفیت کیوں بدلی، اس پہ آپ غور کریں۔ اگر آج غور نہ کیا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ یہی بچہ کل تمہارے لیے عزت کا باعث نہیں، ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیں گے، بچوں سے ناول اور اخبار چھین کر ان بچوں کے ہاتھ میں اللہ کا کلام دیں گے، پھر اللہ کی عزت کی قسم یہ بڑے ہو کر یہی بچے ڈسکو ڈانسر